الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم رحمتوں والا مہربان۔ سامعین، آج ہماری سورہ فاتحہ کی آیہ مبارکہ نمبر 2 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ کل ہماری گفتگو چل رہی تھی رب العالمین، رب کسے کہتے ہیں، اس پر تفصیل سے ہم نے بات کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی دو مزید اور صفات کا ذکر کیا۔ رب العالمین بھی اس کی صفت، اس کے بعد الرحمن یہ بھی اس کی صفت، الرحیم یہ بھی اس کی صفت ہے۔ اب یہاں رحمان اور رحیم میں فرق کیا ہے؟ مفسرین نے اس کے حوالے سے بہت سارے اقوال بیان کیے ہیں۔ ان میں سے جو زیادہ معتبر ہے وہ یہ ہے کہ رحمان اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ کافروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ رحمان کا معاملہ فرماتا ہے، اور مسلمانوں اور مومنوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ رحیم والا معاملہ فرماتا ہے۔ اس کا انداز یہ بتایا گیا کہ رب ذوالجلال رحمان اس انداز سے ہے کہ وہ دنیا کے اندر کفار کے ساتھ بھی اپنی شفقت فرماتا ہے، کافروں کے ساتھ بھی اللہ کی شفقت ہے۔ کس انداز میں؟ وہ اسے مانتے نہیں پھر بھی اسے رزق دیتا ہے کافر کو۔ کافر اللہ کا انکار کرتا ہے، اس کے نعوذ باللہ وجود کا انکار کرتا ہے، اس کی عبادت کا انکار کرتا ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اسے اولاد کی نعمت دیتا ہے۔ وہ اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اسے دنیا کی آسائشوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ وہ اللہ کا براہ راست انکار کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اسے صحت والی زندگی بھی دیتا ہے۔ یہ اس کی صفت رحمانی ہے، یہ وہ رحمان ہے، کرم کر رہا ہے اور مسلسل کرم کر رہا ہے۔ لیکن رحیم جو ہے وہ معاملہ اور ہے۔ اب اس میں ایک اور وضاحت کی گئی کہ جب قیامت کا دن ہوگا، بروز حشر ہوگا، تو اس دن اللہ تعالیٰ اپنی صفت رحمان کے ساتھ ان کے ساتھ اس انداز سے پیش آئے گا کہ دنیا میں اب چونکہ تم نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا تھا جس میں میری اطاعت اور میرے نبی کی اطاعت تھی، اس وجہ سے آج میں تمہیں جہنم میں ڈال رہا ہوں، آج میں تمہیں عذاب میں ڈال رہا ہوں۔ یعنی اچھا کرنے والوں پر انعام اور برائی کرنے والوں پر اس دن سزا کا معاملہ یہ وہ اپنی صفت رحمان کے ساتھ کرے گا۔ اور رحیم کیا ہے؟ رحیم ہمیشہ وہ مومنوں کے ساتھ ہے، یعنی مومن غلطی کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں کوئی ایسی اس پر آزمائش ڈالتا ہے کہ اس کے صدقے میں اللہ دنیا میں ہی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اس کی صفت رحیمی ہے۔ ہم بعض دفعہ سوچتے ہیں کہ ہم پہ آزمائشیں ہیں، ہم تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں، کبھی رزق کی پریشانی، کبھی معاش کی پریشانی، کبھی صحت کی پریشانی، کبھی حالات کے ایسے دیگرگوں معاملات۔ یہ کیا ہے؟ تو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ کافر دنیا میں جیسے وہ گناہ کرتا ہے وہ گناہ اسی طرح اس کے نامہ اعمال میں درج رہیں، اور قیامت والے دن میزان پر جب اس کا میزان لگے تو اس کی برائیوں کا پلڑا ہی اتنا بھاری ہو جائے کہ اس کے نیکی والے پلڑے میں کچھ بھی نہ ہو۔
لیکن بندہ مومن کا فرمایا معاملہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ اسے کبھی تکلیف دیتا ہے، کبھی آزمائش دیتا ہے، کبھی بیماری دیتا ہے، کبھی تنگ دستی دیتا ہے، کبھی حالات کی ترشی اس کے اوپر مسلط کر دیتا ہے، اور ان تنگیوں اور سختیوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ بندہ مومن کے گناہ معاف کرتا رہتا ہے، اور جب وہ بروز حشر اللہ کے دربار میں لایا جائے گا تو اس کا نامہ اعمال جب تولا جائے گا تو اس کی نیکیوں والی جو ترازو میں پلڑا ہے وہ بھاری ہو جائے گا اور گناہوں والا ہلکا پڑ جائے گا۔ تو وہ سوچے گا یہ کیا ہوا، مجھ سے تو اتنے گناہ سرزد ہوئے تھے اور اب میرے پلڑے میں گناہوں والوں میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ پوچھے گا، اللہ فرمائے گا جو فلاں دن تو بیمار ہوا تھا اس بیماری کی بنیاد پر میں نے تیرے اتنے گناہوں کو معاف فرما دیا تھا۔ بخاری شریف میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، آپ کو میں نے پہلے بھی شاید سنائی تھی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی یاد کے لیے تشریف لے گئے اور آپ نے اس کی بیمار پرسی فرمائی، اور اس کے بعد آپ کچھ دیر وہاں تشریف فرما رہے اور اس سے فرمایا کہ سب کے لیے دعا کرو۔ اس نے کہا جی میں تو بیمار ہوں، آپ سب کی دعاؤں کا میں خواہش مند ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرمائے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیمار کی فضیلتیں بیان شروع کر دی کہ جو بیمار ہوتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ یہ رحمت فرماتا ہے، بیمار ہوتا ہے تو ہر سانس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بیمار ہوتا ہے تو اس تکلیف اور بیماری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پر یہ رحمت فرماتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فضائل بیان فرماتے رہے، اس کے بعد اس نے کہا کہ جی آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیمار رکھے۔ مجھے تو اب اندازہ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیماری کی صورت میں اپنے بندے پر کتنی رحمتیں فرماتا ہے۔ اب یہ والی بندہ مومن کا معاملہ جو ہے وہ بڑا عجیب سا ہے، اس کی آزمائشیں، اس کے مصائب و آلام، اس کی تکالیف، اس کی پریشانیاں یہ کیا ہیں؟ یہ ساری کی ساری اس کے گناہوں کے کفارہ کا ذریعہ ہیں اور اس کے گناہوں کو پاک اور صاف کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم دعا کرو اللہ تمہیں شفا عطا فرمائے۔ فرمایا یہ مت کہنا کہ میں بیمار ہوں، آپ نے ساتھ یہ نصیحت بھی فرما دی، فرمایا نہیں اللہ تعالیٰ سے تم شفا مانگو اور ضرور مانگو۔ فرمایا اس لیے کہ جب تم اس سے دعا کرتے ہو اور شفا کی دعا کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بھی تمہاری دعا کو محفوظ کرتا ہے اور بروز حشر تمہاری دعائیں بھی اللہ کے دربار میں لائی جائیں۔ وہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے۔ اب دیکھیں جب ہم دعا کرتے ہیں تو فائدہ تو ہمارا ہوتا ہے، کام تو ہمارا ہوتا ہے، لیکن راضی اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے، میرا بندہ مجھ سے سوال کرے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں باقاعدہ یہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندو یہ محبوب آپ سے سوال کرتے ہیں میرے بارے میں تو ان سے آپ فرما دیجئے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، فرمایا میرا بندہ جب جب مجھے پکارتا ہے میں اپنے بندے کی دعا کو سنتا ہوں۔ دعا وہ ہمیشہ ہماری سنتا ہے، ہاں کچھ قبول فرماتا ہے کچھ قبول نہیں فرماتا، اس میں بھی ہمارا فائدہ ہے، اس میں بھی ہمارا ہی فائدہ اور ہمارا ہی بھلا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میری دعا قبول ہوتی ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے، جب میری دعا قبول ہوتی ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے، اور جب میری دعا قبول نہیں ہوتی تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ لوگوں نے کہا جی اس کی وجہ بھی بتا دیجئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب دعا قبول ہوتی ہے تو اس میں میری رضا ہوتی ہے، اور جب دعا قبول نہیں ہوتی اس میں میرے اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ مجھے اپنی رضا سے زیادہ اللہ کی رضا پسند ہے۔ اب یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ بڑے عظیم لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہمیں دنیا کے اندر ایک ایک چیز کے ذریعے اپنا ہمیں کردار ہمارے سامنے رکھ کے ہماری اصلاح کا بہترین سامان بھی کیا۔ اب یہاں فرمایا کہ الرحمن وہ ذات
رحمتوں والا ہے، رحیم، بڑا ہی مہربان ہے، ہمیشہ ہی کرم فرمائی کرتا ہے اپنے بندوں پر، ہمیشہ ہی کرم فرمائی کرتا ہے۔ اور اس کی اتنی کرم فرمائی ہے، اتنی کرم فرمائی ہے کہ اس کی صفت رحیمی کا کائنات میں کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ وہ کتنا رحیم، بہت رحیم ہے، بہت رحیم ہے، بہت رحیم ہے۔ انسان جب لوٹ کر آتا ہے اپنے مالک کی طرف اور اس سے توجہ کے ساتھ، شرط ہے دل کی توجہ، ہاں شرط یہ ہے کہ دل کی توجہ ہو اور انسان نادم اور شرمندہ ہو کر اپنے مالک کے پاس آ جائے اور پورا احساس کرے، اپنے من کی دنیا کو جھنجھوڑے، اس کو آواز لگائے، ضمیر کی آواز کو سنے، ضمیر کی آواز کو دبائے نہیں۔ جب اس آواز کو سن کر اس پہ پھر عمل کرے اور اپنے رب سے تعلق جوڑے تو پھر رب تعالیٰ ایسا کریم ہے، ایسا کریم ہے، ایسا رحیم ہے، ایسا رحیم ہے کہ وہ کرم فرماتا ہے۔ اور بندہ مومن کے جب توبۃ النصوح وہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وہ اتنا رحیم ہے، وہ اتنا رحیم ہے۔ میں ابھی ایک تفسیر میں حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا ایک ان کا مشاہدہ اور ان کا ایک آئینی واقعہ میں پڑھ رہا تھا، مفسر نے ان کا واقعہ لکھ دیا۔ کہتے کہ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ میں دریائے نیل کے کنارے اللہ کی عبادت میں ہوتا تھا، مصروف ہوتا تھا، ان کا دن رات وہیں گزرتا تھا اللہ کی عبادت میں۔ ظاہر ہے یہ لوگ جو اس قدر اللہ کے قریب ہوتے ہیں ان کے معاملات بڑے عجیب سے ہوتے ہیں، مالک کے بہت قرب میں رہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اچانک میرے سامنے سے ایک بچھو بڑی تیزی کے ساتھ گزرا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا کہ پہلے بھی گزرتے تھے لیکن اس تیزی کے ساتھ کبھی میں نے بچھو کو ایسے گزرتے نہیں دیکھا۔ تو میں نے اس کی طرف توجہ کی تو کیا دیکھا کہ جو ہی وہ کنارے پہ پہنچتا ہے تو ایک کچھوا پہلے ہی فوراً باہر آتا ہے اور وہ بچھو اس کچھوے کے اوپر سوار ہو جاتا ہے، اور وہ فوراً جو کچھوا ہے وہ پانی کے اندر چلا جاتا ہے اور بچھو اس کے اوپر سوار ہے، پانی کے اوپر سطح پہ وہ جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کشتی وہاں تھی تو میں نے کہا دیکھو تو صحیح یہ ماجرا کیا ہے۔ اللہ کے جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو مشاہدہ کرنے والے ہوتے ہیں، یہ مشاہدے کو بڑا غور سے دیکھتے ہیں اور ہمیں غور کرنا چاہیے اللہ کی اس کائنات میں، ایک ایک بات پہ غور و خوض کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ میں پیچھے چلا گیا، وہ دوسرے کنارے پہنچا، میں اس سے پہلے پہنچ گیا، میں وہاں دیکھ رہا ہوں کہ وہ دریا کو چیرتا ہوا کچھوا آ رہا ہے سیدھا، فوراً دوسرے کنارے پہنچا اور اس کے بعد کہتے اوپر کنارے سے باہر چلا گیا جہاں وہ کھیت وغیرہ تھے، زمین تھی۔ تو وہاں ایک نوجوان کو میں نے دیکھا کہ وہ کام کر رہا تھا وہاں کھیتوں میں، تو فوراً کچھوا اس کے پاس پہنچا اور بچھو اترا تو وہاں اچانک جو ہے ایک سانپ تھا، اس کے ساتھ بچھو کی لڑائی شروع ہو گئی۔ اب کہتے ہیں کہ وہ سانپ جو تھا قریب تھا کہ اس نوجوان کو ڈستا، اب یہ دونوں لڑ رہے ہیں، بچھو کی زہر بڑی سخت ہوتی ہے، بہت زہریلا ہوتا ہے، یہ سانپ کو بھی مار دیتا ہے جب اس کو کاٹتا ہے، اس نے اس کو کاٹا، اس نے اس کو کاٹا، دونوں مار کے موقع پہ اللہ نے اس نوجوان کو بچا لیا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہاں دریا کے دوسرے کنارے بچھو، کس نے بچھو کو آرڈر دیا، پانی کے اندر رہنے والے کچھوے کو کس نے بتایا کہ بچھو آ رہا ہے، اس کو اپنے اوپر سوار کرواؤ، کس نے اس کو بتایا کہ دریا کے اس کنارے جاؤ، اور دوسرے کنارے کدھر ایک کنارہ کدھر دوسرا کنارہ، کہاں وہ نوجوان کھیتوں میں کام کر رہا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ میں نے وہ سارا واقعہ جیسے میں نے دیکھا میں نے اس نوجوان کو بتایا، تو کہتے ہیں کہ وہ نوجوان کہنے لگا کہ فوراً گرا اور گڑ گڑا کے رونے لگا، وہیں کھیتوں کے اندر سر سجدے میں ڈال دیا، دیر تک روتا رہا، دیر تک اس کو سسکیاں بند گئیں۔ اس کے بعد اس کو میں نے اٹھایا، پوچھا وجہ کیا ہے، کہتے میں نے آج تک کبھی اللہ کا ذکر نہیں کیا، میں نے کبھی کوئی نماز نہیں پڑھی، میں تو یہ برائی کرتا ہوں یہ برائی کرتا ہوں، مجھے اب پتہ چلا میرا رب مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، وہ اتنا رحیم ہے کہ اس نے میری جان بچانے کے لیے وہاں سے یہ انتظام کیا۔
وہاں سے انتظام کر کے یہاں بھیجا اس کو، اور سامنے مجھے ڈس لینا تھا، میری موت آ جانی تھی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ یتیم ہو جاتے۔ میرے اللہ کو میرے اور میرے بچوں کا اتنا احساس ہے، کہتے ہیں اس نے توبۃ و نسو کی اور وہ شخص مصر کا ایک عظیم قطب بن گئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی صفت رحیمی ہے۔ اس لیے الرحمن الرحیم، اے بندگان خدا ہمیشہ اپنے مالک سے تعلق کو جوڑیے۔ ہمارا اللہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے، ہمارا اللہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے، ہم ہیں جو اس سے محبت نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں بہت نوازتا ہے، ہم ہی ہیں اس کے راستے میں دینے سے اپنے ہاتھ کو کھینچتے، حالانکہ ہم میں سے ہمارے پاس دیا ہوا کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ سب کچھ کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے، ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں۔ سب میرے مالک کا دیا ہوا ہے، سب میرے اللہ کا ہے، ہم میں سے جس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ مالک۔ اس لیے ہمیں اپنے دل کو اپنے مالک کے ساتھ جوڑنا ہے۔ ہم نے اپنے دل کو اپنے اللہ کے جلووں کا مظہر بنانا ہے، اور دل تو ظاہر ہے ایک ہے، دو دل تو ہے نہیں ہمارے کسی کے پہلو میں، دل تو ایک ہے۔ اب اس ایک دل میں ایک ہی رہ سکتا ہے، ہاں، دو نہیں رہ سکتے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے نا، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ نے ہر انسان کے پہلو میں صرف ایک دل بنایا ہے، اور ایک دل کا مطلب کیا ہے کہ اس ایک میں ایک کو بٹھا اور باقی سب کی نفی کر دے۔ جب ایک اس دل میں بیٹھ جائے گا تو پھر ساری کائنات تمہارے قدموں میں آ کے بیٹھ جائے گی، تمہارے سامنے مسخر ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ ایک ذات اس دل میں جلوہ گر نہ ہوئی، اور اس ایک کو ہم نے اس دل میں نہ بٹھایا اور اس میں کسی اور کو بٹھا لیا، یا کہا نہیں یہ بھی ہے تو ساتھ یہ بھی ہے، ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ حق اور باطل جو ہے وہ دونوں اکٹھے بیٹھ جائیں۔ نہیں، یا حق ہوتا ہے یا باطل ہوتا ہے، یا سچ ہوتا ہے یا جھوٹ ہوتا ہے، یا اندھیرا ہوتا ہے یا روشنی ہوتی ہے، دونوں چیزوں کا اجتماع نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اب یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اپنے دل میں روشنی کو رکھتے ہیں یا تاریکی کو رکھتے ہیں، ہم اپنے دل میں حق کو رکھتے ہیں یا باطل کو رکھتے ہیں، ہم اس دل میں رحمان کو رکھتے ہیں یا شیطان کو رکھتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، جن جن لوگوں نے بھی اپنے دل کو اللہ کے جلووں کا مرکز بنا لیا، ان کی دنیا بھی سنور گئی، ان کی کل حشر و قبر بھی سنور جائے۔ اس لیے ہر لمحہ مالک سے مالک کو مانگیے، جس کو مالک مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا۔ محمود و ایاز والا واقعہ اقبال نے بڑے خوبصورت انداز میں لکھا ہے کہ ایاز کے قرب میں یہ خاص بات جو بڑی توجہ والی بات ہے کہ وہ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کا اتنا قریبی کیسے بن گیا تھا۔ وزیر تو اور بھی بہت تھے، ایاز کی اس مقام اور مرتبے پہ پہنچ گیا، اس لیے کہ ایاز نے کبھی مالک کی چیزوں کی محبت دل میں نہیں آنے دی، اور نہ وہ کبھی مانگی، بلکہ جب بھی مانگا تو مالک کو مانگا۔ یہ ہمیشہ اس کا طریقہ رہا۔ ایک دن بادشاہ نے اعلان کیا کہ یہاں یہ ہیرے جواہرات، اعتراض بڑے کرتے تھے لوگ، خامخواہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کوئی قرب میں ہے تو ظاہر اگر قرب میں ہے تو کوئی وجہ ہوگی نا، وہ قرب میں سارے کہتے جی آپ اس سے بڑی محبت کرتے ہیں ایاز سے، آپ ہمارے ساتھ وہ والا تعلق نہیں رکھتے۔ تو ایک دن بادشاہ نے بطور ایک آزمائش کے کہ ان کو میں سمجھاؤں، اس نے اعلان کیا کہ میری بادشاہی میں جتنے ہیرے جواہرات ہیں سارے باہر نکال دیے جائیں، میرے دربار میں پیش کیے جائیں۔ سارے آگے وزیر خزانہ لے آیا سب کچھ، کہا ہر وزیر اس میں سے جتنا جتنا اٹھا سکتا ہے آج وہ اٹھا کے لے جائے۔ وزیر دوڑے، ہر ایک نے اپنی اپنی تجوریاں بھری، اور جو جو اٹھا سکتے تھے وہ اٹھا کے لے گئے۔ اب ایک شخص بچ گیا جو بیٹھا ہے محمود کے قدموں میں، وہ اٹھا ہی نہیں، اور اس کا نام ہے ایاز۔
محمود غزنوی نے کہا ایاز سارے وزیر لے گئے، ہیرے جواہرات تجھے نہیں چاہیے؟ کہا مجھے ہیرے جواہرات نہیں چاہیے، مجھے تو آپ چاہیے، مجھے تو آپ چاہیے۔ جس کو محمود مل جائے گا اسے سارے ہیرے جواہرات بھی خود ہی مل جائیں گے۔ اس پر وہ بڑے نادم اور شرمندہ ہوئے سارے وزیر۔ آپ نے فرمایا بس یہ بات ہے، تم دنیا کے طالب ہو، چیزوں کے طالب ہو، یہ مالک کا طالب ہے۔ ہم سب کو اپنے مالک کا طالب ہونا چاہیے، اور جس کو مالک مل جائے اس کو سب کچھ مل گیا، ساری کائنات اس کو مل گئی، سب کچھ اس کا ہو گیا۔ اس لیے مالک سے ہمیں مالک کو طلب کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس ذوق کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کام مشکل ہے، آسان نہیں ہے۔ کہیں کہ یہ شاید لفظوں میں بات میں نے کر دی یا اپنے لفظوں سے اپنے کانوں سے سن لی تو یہ ہو جائے گا، نہیں، یہ تو جہد مسلسل ہے، یہ تو مسلسل اس کی ریہرسل ہے، مسلسل یہ محنت ہے۔ ہاں لیکن یہ میں بات عرض کر دوں، یہ طے ہے جس نے اس پہ عمل کر لیا نا، دنیا اور آخرت میں اس جیسا کامیاب ترین انسان کوئی نہیں، یہ بات طے ہے۔ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں اس وحدہ لا شریک کی جلوہ گری کر دے، اور ہمارا دل اس کی جلوہ گری کا مرکز بن جائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔